ہندوستان پر مہنگائی کی بات نہیں ہوتی، روزی روٹی کی بات نہیں ہوتی، ہندوستان کی کمزور معیشت کو استحکام دینے کی بات نہیں ہوتی، ہندوستان میں آج کئی لوگ کے پاس شوچالے نہیں ہے اس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوتی ہے تو صرف نفرت کی بات ہوتی ہے، تو صرف مذہب کی، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قانون بن رہے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور یہ قانون بھی اگر بنایا گیا تو میں بھی 6 مرتبہ مسلسل ایوان اسمبلی میں مجلس کے نمائندگی کرتا ہوا حلقہ چندرائن گٹے کی عوام نے مجھے منتخب کیا، ایوان میں گیا، کئی قانونی ترمیمات کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، ہمارے سامنے آئے ہیں۔ قانون کیوں بنتا ہے؟ قانون اس لیے بنتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے، تو کس کے لیے ہے؟ یہ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو، قانون اس لیے بنتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو، تعلیم کے اگر قانون بنتے ہیں تو صرف اس لیے بنتے ہیں کہ ہر کسی کو تعلیم ملے اور تعلیم کا تحفظ ہو۔ تو آج اگر وقف قانون میں اگر ترمیمات لائے گئے ہیں تو وقف کا تحفظ نہیں ہے بلکہ وقف کی تباہی کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ مجھے بتانے والوں کہ اس نئی ترمیمات میں کون سا وقف کا تحفظ ہو رہا ہے یا واقف کا تحفظ ہو رہا ہے یا وقف کرنے والے نے جن مقاصد کے لیے وقف کیا ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اس میں وقف کے تحفظ کی کوئی بات نہیں۔ کیا وقف کے قابضداروں کو ہٹانے کی کوئی بات ہے؟ واقف کے منشے و مقصد کے خلاف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو سزا دینے کی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قانون صرف اور صرف وقف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج اگر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اس قانون کے بننے سے یا اس کے ترمیمات سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک، اگر کوئی فرد یہ سوچ رہا ہے تو میں اس شخص کو آج جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مساجدیں ہیں اس قانونی ترمیمات کے بعد، اس قانون کے بعد میں آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس قانون کے بعد میں ہمارے عاشورخانے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے درگاہوں کے خانقاہ محفوظ نہیں، اور آج اس قانون کے بعد عاشورخانے محفوظ نہیں ہے۔ تو آج آپ اور ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی اعلانات ہوں گے، احتجاجی پروگرام ہوگا، ہم کو لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم منظم نہیں رہیں گے، متحد نہیں رہیں گے اور صرف انہی باتوں میں مبتلا رہیں گے کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، تو میرے بھائی ہم ایسے سوالات یا ایسے باتوں سے ہمارے مخالفین کو ہم مستحکم کر رہے ہیں، مخالفین کو کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ یہ قانون جو بن رہا ہے آگے جا کر، شاید میں غلط ہوں، میری بات سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج یہ ملک ہم سے ہماری شریعت کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اگر آج اس قانون کے خلاف ہم منظم ہوں گے، متحد ہوں گے اور لبیک کہتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ
کے پرچم تلے ہم ایک جگہ جمع ہو کر آگے بڑھیں گے تو اس قانون کو ہم واپس لینے کے لیے ہم اور آپ کا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ قانون کرائے. اور یہ قانون اسی وقت واپس لیا جائے گا جب ہم اور آپ مل کر منظم ہو کر جدوجہد کریں گے. اگر ہم اپنی جدوجہد میں صرف جوش رکھیں گے تو یاد رکھو صرف جوش سے منزل نہیں ملتی. اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو جوش کے ساتھ ہوش مندی کی بھی ضرورت ہے. اور جس قوم کے پاس جوش بھی ہے ہوش بھی ہے تو کامیابی و کامرانی اس قوم کی یقینی ہے. ہم کو بے شک جوش کی ضرورت ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے. جوش و ہوش کے ساتھ عزم کی بھی ضرورت ہے, ارادوں کی بھی ضرورت ہے, ہمت کی بھی ضرورت ہے.